صل علی محمد یہ والا بھی ہونا ہے اگر آپ نے ٹھیک کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا وایمانا والحقنی بالصالحین۔ جنریشن گیپ، اس کی ایک مختصر سا تعارف ہے جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ گیپ کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب ایک پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس ایک بطور ماں باپ کو وہ ایک بطور مثال دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ گرون اپ ہوتا ہے، تھوڑا 7 سال کے عرصے تک پہنچتا ہے، تو وہ کچھ ایک گریٹ کنسرن میں، یعنی جسے ہم سنگین تشویش کہتے ہیں، وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو لے کر ان کے خیالات، ان کے رویے، ان کے عقیدوں کو لے کر وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اس چیز کو لے کر کہ میں باہر کچھ دیکھ رہا ہوں اور اپنے گھر میں اس کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اور اس کنسرن کو لے کر خود والدین بھی اور بچے بھی وہ بہت زیادہ ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے۔ آج اس پریزنٹیشن کے ذریعے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اپنے اس جو پرابلم ہے، یہ سوشل پرابلم ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور اس کے حل کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اور اس آگاہی کے ساتھ کہ ہمیں پروردگار سیکھنے، سمجھنے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میں اس کی جو ہے وہ تعریف کی طرف بڑھوں گا کہ کچھ جنریشن یعنی نسلوں کے درمیان کچھ ایسے مختلف رویے ہیں، کچھ ایسے ایموشنز ہیں جس کی بنا پر بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، اور ان رویوں کو لے کر وہ بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ وہ اسکول میں دیکھ رہا ہے کہ اسکول میں اسکولنگ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اسکول کے اندر ماحول ایسے ہیں کہ وہ بچہ بہت سارے ڈفرینٹ گیجٹس کو دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ماحول بہت مختلف مل رہا ہے، جس کی بنا پر یہ جنریشن گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں، جسے ہم رویہ کہتے ہیں۔ ایک رویے کی بھی خاص ڈیفینیشن ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاص چیز ہے جس میں آپ کے پھر وہی بات ہے کہ جذبات ہیں، عقیدے ہیں۔ عقیدہ میں اس لیے بار بار ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی میں نے کل بھی ایک بچے کو دیکھا، وہ تقریباً شاید 6 سے 7 5ویں یا 6ٹھی کلاس کا تھا، اور وہ باہر گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو بابا سے بلند کہہ رہا ہے، یا علی مدد، یعنی سلام کے بغیر وہ اس کو یا علی مدد کہنا اچھا لگ رہا ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن سلام کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور یہ چیزیں گیپ پیدا کر رہی ہیں، چونکہ اسلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے گفتگو کریں تو سلام کے لیے سلام کے بعد اپنی ساری گفتگو کا آغاز کریں، لیکن وہ بچہ اس چیز کو بہتر فیل کر رہا ہے کہ نہیں، میں یا علی مدد کروں گا تو میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو آج کل بہت کرنٹ ہے۔ ایک بچہ ہے جو ساری رات جاگتا ہے اور جاگ کر کہتا ہے کہ میں فجر پڑھ کے سوؤں گا، جبکہ اس کے والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بچہ رات کو سوئے اور سو کر دوبارہ اٹھے اور نماز فجر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پوائنٹ ایک ہی ہے فجر کی نماز، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات جاگوں، میں اپنے کام بھی کروں، میں فجر پڑھ کے سو جاؤں گا، جبکہ والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بچہ رات کو سوئے۔ اب یہ گیپ کیسے فل اپ ہوگا؟ ان چیزوں کو ہم دوبارہ جو ہے اپنی پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے، کچھ ایسی ہمارے پاس مثالیں بھی تھیں۔ ابھی ہم اس کو مزید مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس سلائڈ میں چل رہا ہو کہ کچھ یعنی باپ جو ہے وہ بہت زیادہ مطالعہ کر رہا ہے کتابوں کا۔ باپ کی کوشش ہے کہ وہ مطالعہ کرے اور مطالعہ کے ذریعے سمجھے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ اسی کے تناظر میں آپ آگے دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایسی بکس پڑھوں جو میں ایسی فلم دیکھوں جو اسی بک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جو باپ نے جو
تقریباً 30 دن میں 40 دن میں ایک کتاب کو مکمل کر کے اس کا خلاصہ نکالنا ہے، وہ بچہ 3 گھنٹے میں نکال لیتا ہے. اور جیسے سبھی لوگوں نے ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے یہاں افراد بیٹھے ہیں، سب نے مسٹر چپس کو پڑھا ہوگا آپ کی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بکس میں. اس میں ایک ناول ہے جو شاید ابھی یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ بھی گیپ ہے کہ آج کل کی جنریشن میں جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ہے اس میں مسٹر چپس نہیں ہے، جبکہ ہم لوگوں نے مسٹر چپس کو پڑھا ہے. اور مسٹر چپس کا ایک ناول بھی ہے، اس پر ایک باقاعدہ مووی بھی ہے. تو اس میں بچہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے، اس میں سے خلاصہ نکالتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے. اب بچے کی اپنی تخلیقی کارکردگی ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈرا کرتا ہے، کیسے اپنے پیج کے اوپر اتارتا ہے. جبکہ باپ کے نزدیک جب تک وہ نہیں پڑھے گا، جب تک وہ 6-7 گھنٹے اس بک کے ساتھ کام نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے نہیں پڑھا. جبکہ بچہ اس کا ایکسٹریکٹ، اس کا خلاصہ، اس کا جو ہے سب چیزیں لے چکا ہے. اگلی سلائیڈ میں دیکھیے گا کہ ہم شاید وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ 6 ہے، جبکہ ادر سائڈ پہ باپ دیکھتا ہے کہ یہ 9 ہے. دونوں کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، دیکھنے کا انداز دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن انداز مختلف ہیں. تو ہم آگے چل کر ان مثالوں کے ذریعے بھی سمجھیں گے کہ ہم اس جنریشن گیپ کو کیسے فل اپ کریں. کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے کریں گے. اس میں نمبر 1 ہے کہ پیپلز پوائنٹ آف ویو، یہ جو جنریشن کی وجوہات ہیں، مطلب جنریشن پوائنٹ آف ویو میں جیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی باتوں کو لے کر آپ ایک گیپ کریٹ کرتے ہیں. جنریشن پوائنٹ آف ویو میں جو پہلا ہے کہ پیپلز پوائنٹ آف ویو میں، اور اس کے اندر بھی ایک اور چیز ہے کہ پیرنٹس آر آؤٹ ڈیٹڈ. جو والدین ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں. والدین کو یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ ہونے کی. ہم گھروں میں بلکہ خود بھی بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو اپ ڈیٹ کریں. اپنے بچے کی اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے ہم چیزوں کو کریں. سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈیو ٹو امیلگمیشن آف ایسٹرن اینڈ ویسٹرن کلچر. مجھے امیلگمیشن کو تھوڑا ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوا تو مجھے ایک بہت خوبصورت ورڈ ذہن میں ہے جسے ہم کہتے ہیں کھچڑی پکانا. ویسٹرن اور یونین، جو ہمارا ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر کا ایک ہم کھچڑی پکانا چاہتے ہیں اپنے بچے کے لیے. ہم اس کو گھر میں ایسا ماحول دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ بالکل جو ہے وہ ایسٹرن کلچر کی طرف توجہ کریں، جبکہ وہ بچہ باہر کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ لوگ مختلف گیجٹس دیکھتا ہے، وہ مختلف چیزیں دیکھتا ہے. تو یہ مکس اپ جو ہے وہ بچے کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمیٹڈ ٹائم فار چلڈرن. بچے کے لیے بہت کم وقت. اس میں بہت زیادہ والدین کی وہی کاوشیں ہیں کہ والد صاحب کی کوشش ہے کہ میں بذریعہ معاشیات، بذریعہ پیسہ اپنے بچے کو وہ سب کچھ دلانے کی کوشش کروں جس کی وہ خواہش کر رہا ہے. جبکہ لیے بچے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹائم. آپ جتنا اس بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، جتنی بات چیت کریں گے، آپ اسی کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. لمیٹڈ ٹائم بچے کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت ساری موویز دیکھی ہوں گی، مطلب یوٹیوب پہ بڑمار ہے ان چیزوں کی، کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے باپ کی طرف جو ہے بال تھرو کرتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھیلیں. باپ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں. اور آہستہ 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 وہ اپنے باپ سے اس قدر دور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے دوستوں کی طرف چلتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے بچے کے پاس جب جانے کی کوشش کرتا ہے پھر بچہ اس کے پاس نہیں آتا. تو یہ لمیٹڈ ٹائم ہے جس کی وجہ سے بچہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتا. ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل گیپ. ٹیکنالوجی ایک ایسا ہمارے اندر ایک ٹول ہے، ہمارے پاس ایک ایسا ٹول اب اس ڈیولپ ہو چکا ہے آج کل کے دور میں جس میں بہت زیادہ بچہ انوالو ہے. ابھی ریسنٹلی ایک مثال سامنے آئی کہ اس بچے کے سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہیں اور والد صاحب یہ شکایت لے کے آئے کہ میرا بچہ نہیں پڑھ رہا، جبکہ بچہ اس بات کو لے کر کہ جناب میں اپنی تیاری مکمل کر چکا ہوں، اور وہ اپنا کام یوں کر رہا ہے کہ یوٹیوب پہ اس کے تقریباً 10,000 کے قریب فالوورز ہیں، اس کے سبسکرائبرز ہیں وہ 10,000 ہیں،
اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس سیکنڈ ایئر میں بھی وہ بچہ اپنے والد صاحب سے زیادہ ارن کر رہا ہے, اور اس کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی کام نہیں کر رہا. ہم نے اپنے بچے کو بہت زیادہ اپڈیٹ ہونے نہیں دے رہے, ہم انہیں اس کے بالوں پر کاٹے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچے کو اس طرح سے کھلنے نہیں دے رہے. چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ہمیں جن چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, جس کی طرف ہم مزید چل کر بھی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں گے. اب آپ کے سامنے ایک مووی آئے گی, اس مووی کو طرف واچ کیجئے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب چیزیں فل اپ ہو رہی ہیں, اور جیسے یہ گیپ کیسے آ رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ایک جو چل رہی ہے چیز, اس میں ہے ایک فری بک ہے اور ایک جگہ ہے فری وائی فائی. آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن ہے کہ کتنے لوگ وائی فائی کے لیے کاوش کر رہے ہیں, جبکہ فری بک کے لیے کوئی بھی کاوش نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک گیپ کی بہت زیادہ کیفیت ہے. 1980s میں, 90s میں, 2000 میں, 2015 میں, and now 2020. یہ وہ گیپس ہیں جس کی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر چینجز ہے, کس قدر ریپڈ چینجز ہے. رائٹ آفٹر 5 ایئرس اب یہ جنریشن گیپ ہے, یہ سن ہے اور ڈیڈ ہے, وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. لینڈ لائن یونائٹڈ دا فیملی, موبائل ڈیوائڈیڈ دا فیملی. آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر بھی ایک بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کی مینٹل گروتھ چاہتے ہیں تو وہ جب بھی کھانا کھا رہا ہو اس کے سامنے کسی قسم کا گیجٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ موبائل, نہ ٹی وی, نہ کوئی اور چیز. 10 years ago ٹی وی تھے, خوش تھے لوگ. آج وہ 36 ای میل ان ریڈ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور ماں اس کو پکار رہی ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں کر رہا. ایویلیوشن آف دا ورک شاپس, ورک اسپیس میں دیکھیے گا کہ 95, 2011, 5, 12, اب وہ بچہ کہاں دیکھ رہا ہے ان سب چیزوں کو. یہ بہت توجہ طلب چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ریڈنگ ایٹ بریک فاسٹ, اب وہ فلاپی, اب یہ گرینڈ ماں کا فون, موبائل فون, لینڈ لائنز. پیپل ناؤ ڈیز, وہ بندہ مدد کے لیے پکار رہا ہے لیکن سب لوگ اس کی تصویر لینے کے لیے کھڑے ہیں, کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. ٹویٹس کی طرف توجہ ہے, وہ نیچے دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ نیچر کی طرف توجہ نہیں کر رہا. وہ دیکھیے آن لائن کی طرف توجہ ہے 1950s میں, 2000 میں, کہ وہ فری وائی فائی کے لیے توجہ کر رہا ہے, وائی فائی کا پاسورڈ مانگ رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے. وانٹ ٹو فرینڈس, فیس بک اور ریئل. یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ میرے فیس بک پر فرینڈز جو ہیں وہ بہت سارے ہوں, جبکہ ریئل میں میرے کتنے فرینڈز ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. دوستی کا معیار, ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دوستی کا معیار کیا ہے, اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور ہم اسپیشلی میں اپنے بچوں سے یہ ضرور گزارش کرتا ہوں کہ ہم جب بھی فیس بک پر کوئی اپنی تصویر لگائیں تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے. میری ماں ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ میں نظر بد اور نظر حادثے سے محفوظ رہوں, جبکہ میں بذات خود اپنی تصویر لگا کر لوگوں سے ریکوائرمنٹ کر رہا ہوں کہ مجھے لائکس ملیں. یہ ایک شدید قسم کا گیپ ہے جو بچوں کے لیے ہم کریٹ کر رہے ہیں. آپ بچے کے ساتھ خود دوستی کیجئے, خود اس کے ساتھ ایسی امیجنیشن پیدا کیجئے, اس کے ساتھ ایک ایسا تخیل پیدا کیجئے کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرے. اب اس کے آگے جو ہیں کچھ ٹائپس آف جنریشن ہیں کہ یہ ٹائپس کیسی ہیں. اس میں جو بومرز ہیں, اب یہ بیسڈ آن ہے یو ایس بیسڈ ہے, لیکن اس کے نیچے جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ کیئر کرتے تھے اباؤٹ ویلتھ, ہیلتھ, کوالٹی. اب اس سے جو نیکسٹ جنریشن آئی اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا, اس نے خود کو تھوڑا سا اینٹی کیا ان چیزوں سے,
تھوڑا منفی انداز میں گئے، خود کو بزی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل میں بھی وہ شکی مزاج رہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب وہ اس سے اگلی جنریشن نے جب پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تو وہ گرون اپ ہوئے ٹیکنالوجی میں۔ 90s کے بعد 1995 کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ گیپس جو ہیں یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں اور لوگ ٹیکنالوجی کی طرف اپڈیٹ ہوئے، اور جو آج کل کی جنریشن ہے دے آر بورن ڈیجیٹل، وہ ڈیجیٹل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ چیزیں بلٹ ان ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹلائزڈ ہیں۔ آج کل کے بچے کو 3 سے 4 سال کے بچے کو یوٹیوب کی یوزنگ، اس کو کیسے دیکھنا ہے، اپنی پسند کی چیز کیسے نکالنی ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ جبکہ ایک بہترین ہمارے پاس ایک مثال بھی آئی کہ وہ 3 سال کی بچی اپنے سے بڑی یعنی اپنی چچی کو وہ سکھا رہی ہے کہ یوٹیوب کیسے چلانا ہے۔ تو یہ وہ گیپس ہیں جس کو دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اب ہم ان سب چیزوں کو جن کو ہم نے ابھی اسٹڈی کر لیا ہے، ابھی ہم ان کے کچھ پش فیکٹرز ہیں اور پل فیکٹرز ہیں جو چیزیں گیپ کریٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ زیادہ گیپس بن رہے ہیں۔ ہم ان کی طرف توجہ کریں گے کہ چیزیں کس سے زیادہ جو ہے وہ ہم بیٹر کر سکتے ہیں۔ ڈفرینس ان برنگنگ اپ۔ میرے والد صاحب نے، آپ دیکھیں گے کہ باپ نے ایک بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں میرے والد صاحب نے مجھے کیسے بڑا کیا اور اب میں اپنے بچے کو کیسے چلا رہا ہوں، یہ ڈفرینس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ میرے والد صاحب نے میری انگلی پکڑی، مجھے مدرسے لے کے گئے، میری تمام چیزوں کی طرف توجہ کی، اور خدا کی مہربانی کے ساتھ آج ہم جس مقام پر ہیں ان کی عنایت کی وجہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس ان ایجوکیشنل فریم ورک۔ ایجوکیشنل فریم ورک میں پہلے ہم لوگوں نے شاید تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو تختی کا زمانہ تھا، ہم نے تختیوں کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا، اس کے بعد تختیاں ختم ہوئیں اور ہم نے کاپی پینسل سے اپنے کام کا آغاز کیا تھوڑا سا آگے جا کر۔ لیکن آج کل کا بچہ وہ ڈائریکٹلی، اگر آپ کوئی بیٹر اسکول کی طرف دیکھیں تو وہ ٹیبلٹ پہ پڑھ رہا ہے، اس کا جو سامنے جو اس کا وائٹ بورڈ ہے وہ بھی ٹیکنالوجیکل ہے، وہ گیجٹس کے ذریعے پڑھ رہا ہے، وہ ان چیزوں کے ذریعے پڑھ رہا ہے کہ جس میں اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر سامنے ایک کراکوڈائل ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ بگ اینڈ اسمال کی ڈفرینسیشن کیا ہے، تو وہ کراکوڈائل جو ہے وہ اس کو اس پر چلاتے ہیں تو کراکوڈائل سب سے پہلے زیادہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے، جس کے برابر بچے کو یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ زیادہ ہے، یہ کم ہے۔ ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، مس کمیونیکیشن۔ مس کمیونیکیشن ایک بہت بڑا، جیسے ابھی مہدی بھائی نے بھی اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ مس کمیونیکیشن ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے بھی ایگزامپلوں میں بھی پڑھا کہ 6 اور 9 تھا پوائنٹ آف ویو میں، سب نے دیکھا کہ وہ مس کمیونیکیٹ ہے۔ باپ سمجھا رہا ہے کہ یہ 9 ہے، بیٹا سمجھا رہا ہے کہ یہ 6 ہے۔ تو یہ بہت توجہ طلب چیزیں ہیں، ان کو بہت زیادہ ہمیں توجہ کرنی ہے کہ یہ پش فیکٹر ہے مس کمیونیکیشن میں۔ اور اس کے بعد سیکنڈ ہے ریپڈ چینجز ان سوسائٹی۔ ریپڈ چینج ہے، بہت زیادہ چینج ہے سوسائٹیز میں۔ آپ سب تشریف لائیں، آپ سب کے صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سر آواز پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد و محمد صلوات ناؤ کم ٹو آور پوائنٹ کہ ریپڈ چینجز ان سوسائٹی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے ابھی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں، سب سے پہلے موبائل فون ایز اے کالنگ ڈیوائس آپ کے پاس آیا، جس میں آپ کالنگ کر سکتے ہیں، جس میں آپ چیزوں کو تھوڑا بہت سیو کر سکتے ہیں۔ میں بالکل ریپڈلی اب اگر آپ آگے چلیں کہ آج کل موبائل فون ایز اے انٹرٹینمنٹ ڈیوائس ہے۔ موبائل فون کالنگ ڈیوائس سے بڑھ کر انٹرٹیننگ ڈیوائس بن چکا ہے۔ تو یہ ریپڈ چینجز ہیں جو آپ کی سوسائٹی میں ہیں، اور ہم والدین کو اس کے مطابق ٹریٹ کرنا پڑے گا، وگرنہ ہم ان چیزوں کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔
पुश फैक्टर में जो नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी इश्यूज, हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक मूवी का रेफरेंस लूँगा। उस मूवी में वो वालिद से कहता है कि क्या तुम अपने बच्चे को मार्क्स लाने की मशीन बनाना चाहते हो कि वो मार्क्स लेके आए? अभी हमारे भाई को खुदा ज़िंदगी दे 1100 में से 1100 नंबर, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं 1102 आएंगे। तो हमने अपने बच्चे को क्या बनाया? हमने उससे एक्सपेक्ट किया है कि वो सबसे आगे निकलेगा, सबसे आगे जाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाता। और फिर आप जब बच्चे से डिस्कस करते हैं इसके बारे में तो आप उसकी शख्सियत को बिल्कुल मसख कर देते हैं। हम यहाँ मिसाल देते हैं, मैं अपने बच्चों से ये मिसाल देता हूँ कि जब हम एक 10 रुपये देते हैं और आइसक्रीम वाले से कहते हैं कि हमें आइसक्रीम दे, और वो आइसक्रीम फ्रीजर में से निकालता है, उसका रैपर खोलता है और आधी आइसक्रीम खा के आपको वापस कर देता है। क्या आप आइसक्रीम लेंगे? यकीनन सबका इनकार नफ़ी में है, चूँकि हमने पैसे पूरे दिए हैं तो हमें आइसक्रीम भी पूरी मिलनी चाहिए। वालिदैन यही रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं अपने बच्चे से कि मैंने उसको यूनिफॉर्म दिया है, मैंने उसको शूज़ दिए हैं, मैंने उसको कॉपीज़ ला के दी हैं, अब रिजल्ट्स भी पूरे होने चाहिए। शायद ऐसा नहीं हो पाता, और हम अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबसे आगे निकलेगा। दौड़ सबकी है, लेकिन यकीनन सब ने आगे बढ़ना है। और इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इन सारी चीज़ों के साथ अपने बच्चे की जो इस्लामिक ग्रोथ है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी तरफ तवज्जो बहुत कम है। आप सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं इन बातों को, शायद इस तरफ मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। एक्सपेक्टेंसी इशू में एक और मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो कहा जी बेटा इंजीनियर बनेगा, और बेटी पैदा हुई नहीं ये तो डॉक्टर बनेगी। अब ये जो एक्सपेक्टेंसी आप शुरू से उसके माइंड में एक सेट डाल रहे हैं, अब जबकि मैट्रिक में उसकी बायोलॉजी में नंबर पूरे नहीं आ रहे, आप ये समझ रहे हैं कि उसकी इस तरफ तवज्जो नहीं है, तो आप उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर डालते हैं। नहीं, हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएंगे, हम मज़ीद पैसा डालेंगे और आपको डॉक्टर बनाएंगे। जबकि उसके असरात हम आजकल अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि हम उस तरह की तशख़ीस भी नहीं देख रहे, ना उस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बहुत तवज्जो तलब चीज़ें हैं। सेकेंड है इसमें वेरिंग एनवायरनमेंट की चेंजेस, ये भी एक जनरेशन गैप में एक पुश फैक्टर है जो कि हम सबको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है इन सब चीज़ों की तरफ। हमने जो वेरिंग एनवायरनमेंट है, इसमें मैं ज़रूर एक फैक्टर जो है ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे एनवायरनमेंट में हम बाय द ग्रेस ऑफ खुदा की मेहरबानी के साथ मकतब मोहम्मद वाल मोहम्मद से मुत्तसिल हैं। परवरदिगार हम सबको इनसे मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमाए। इस इत्तिसाल के साथ हमारे घरों की एनवायरनमेंट बहुत मुख्तलिफ होने चाहिए बाकी लोगों से, लेकिन शायद हम सब अपने घरों में देखते हैं कि ऐसा नहीं है। हम मजालिस सुनते हैं, महाफिल की तरफ तवज्जो करते हैं। आज मरहूम हैदर साहब की बरसी भी है, और उन्हीं का एक जो है वो बात मैं यहाँ पे कॉल करना चाहूँगा कि यकीनन पिछले साल भी ईद मुबाहिला आई, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और ईद मुबाहिला गुजर गई। अगले साल आज भी ईद मुबाहिला हमारे पास है। हमने पिछली ईद मुबाहिला और आज की ईद मुबाहिला में क्या चेंज किया अपने आप? आगा का जुमला है कि आज ईद मुबाहिला पर एक दूसरे को तोहफा दीजिए। वो तोहफा कैसा है? आगा ये पिछली गली को बहुत डिस्टर्ब होते थे जब भी गुजरते थे। आगा कहते हैं कि मैं अहद करता हूँ कि मैं आइंदा से कूड़ा बाहर नहीं फेंकूंगा। जब भी खाकरोच सुबह आएगा मैं उसके पास ये बैग रखूंगा, वो उठा के ले जाएगा। मैं अपने अंदर जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉर्ट आउट करूंगा। ईद मुबाहिला पर ये आप अपने आप में जज करें और अगली ईद मुबाहिला तक अपने आप को सॉर्ट आउट करें। ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हमें खुद करनी है, हमें अपने अंदर इन चीज़ों को लेकर आना है। तो ये ईदैन आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगी। आपसे गुजारिश है कि मरहूम आगा हैदर की बुलंदी दराजात के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ें।
نیکسٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے ایکیوزنگ ایچ ادر. ایکیوزنگ ایچ ادر ہے ایک دوسرے پر الزامات، بینگے والدین، ماں اور باپ. بچہ ماں اور باپ کو ایک صورت میں دیکھتا ہے. اس کی وہ مثال بڑی خوبصورت ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے میں نے مکہ مدینہ جانا ہے. اس کے نزدیک مکہ اور مدینہ ایک ہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپس میں اور کیا ہے. اسی طرح بچے کے نزدیک ماں باپ بھی ایک ہی ہیں. وہ اپنے ماں باپ کی طرف جب دیکھتے ہیں، جب وہ ایکیوز کر لیتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں یا ایک دوسرے کی بات کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ ہارش ہوتے ہیں، تو بچے کے لیے یہ بہت ڈسٹربنگ پوائنٹ ہے. وہ پھر اسی بات کو لے کر وہ بچہ جب آپ سے آرگیو کرتا ہے، وہ بچہ جب آپ سے بات چیت کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم کیسے بات کر رہے ہو، جبکہ ہم اس بچے کو وہی ماحول دے چکے ہیں. تو ایکیوزنگ ایچ ادر یہ بھی ایک پش فیکٹر ہے جس کی بنا پر جنریشن گیپ کریٹ ہوتا ہے. نیکسٹ فیکٹر ہے unnecessary worry، بے جا قسم کی پریشانی، بالکل فضول. ابھی پروردگار ہمارے آقا کو زندگی عطا کرے، ہم نماز فجر کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اکٹھے اور باجماعت نماز پڑھی جائے. 2-3 بچوں سے بات ہوئی تو اس نے یہی کہا کہ میرے والد صاحب یا میری والدہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہے کہ صبح کا بالکل رات کا ٹائم ہے. برتوکل پروردگار خدا کی عنایت اور مہربانی کے ساتھ جب وہ بچہ گھر سے باہر نکلے گا ایک دفعہ، بلکہ خود والد کو یہ کاوش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ آئے. اب کچھ پرابلمس ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ نہیں باہر نکل پا رہے، تو گزارش ہے کہ اپنے بچے کو ان کاموں کے لیے نکلنے دیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو unnecessary worry کیا ہوا ہے. اس میں ایک اور فیکٹر جو ایجوکیشن کا بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو میں ہم نے اسے کہا کہ ہم نے آدھی کھائی ہوئی آئس کریم نہیں کھانی تم سے، ہم نے آئس کریم پوری لینی ہے تم سے. جبکہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ آئس کریم کھائی گئی اور پھر وہ اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے دیکھتا ہے کہ مجھے کیسے ایکسکیوز کرنا ہے، کیسے اس سم سے نکلنا ہے. میں کچھ ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے یہاں تک کوشش کی وہ اپنا گھر چھوڑ دیں کہ وہ ریزلٹس پورے لے کر نہیں آئے. تو یہ unnecessary worry ہے. برائے مہربانی اپنے ابھی آپ یقیناً سب لوگ دیکھتے ہوں گے، بہت خوبصورت اس نے بات کہی کہ ابھی unnecessary worry میں بچہ جب 7 سال کا ہے تو اس کو کبھی سٹریس نہیں ہے، کبھی بھی سٹریس نہیں ہے. اس نے مثال دی کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ابھی یہاں سے خدا نخواستہ ایک سانپ نکلا ہے، سب کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب لوگ ایک دم ہٹیں گے، بھاگیں گے. اس نے کہا کہ آپ کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر. پروردگار نے اسی لیے کہا انسان کو بنا کر لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر. جیسے ہی آپ نے وہ کوبرا سانپ دیکھا آپ کے اندر کیمیکل ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. وہ کیمیکل ریئیکشن آپ کو آپ کے سارے جسم میں سے بلڈ اکٹھا کر کے آپ کے مائنڈ سیٹ کی طرف توجہ کرواتا ہے کہ تمہیں بھاگنا ہے، تمہیں اس سے بچنا ہے. بچہ سیم اس فیکٹری میں جاتا ہے جب وہ سٹریس میں ہوتا ہے، اسپیشلی ان دا 7 years. جب وہ 7 سال کا ہے تو اس کو سٹریس نہیں ہے. اور ہم آج 3.5 سال 3 سال کے بچے کو یہ کوشش کروا رہے ہیں کہ وہ اسکول چلا جائے. میری اس سے جان تھوڑی سی خلاصی ہو. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں گھر میں آرام سے رہوں، یا میں چاہتا ہوں جو بھی ہے والدین. سو گزارش ہے unnecessary worry بچے کو نہیں دیں، بے جا قسم کی پریشانی. وہ پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کریں کہ وہ unnecessary worry سے باہر آئے. Now come to the pull factors. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں. پل فیکٹرز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا بلب کا سائن ہے، روشنی کا سائن ہے. امپروونگ کمیونیکیشن، ہم اس کے ساتھ کیسے بانڈنگ پیدا کریں. اسی ویڈیو میں وہ پروفیسر یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے اندر جو ہے وہ ایک کیپیسٹی بلڈ اپ کرنی ہے. کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر وہ ایک چیز کو اجاگر کرنا ہے، ایک ابیلٹی کریٹ کرنی ہے. وہ ابیلٹی ہے ٹو آسک دا کوسچن، سوال کیسے کرنا ہے. سوال جب تک بچہ نہیں کرے گا
تک وہ کبھی بھی علم کو حاصل نہیں کر پائے گا. سوال کیسے کرنا ہے ہم. اور اسی تھوڑی سی قریب کی ویڈیو میں ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر تک کبھی کاؤنٹ کریں. آپ اپنے بچے کو کتنی دفعہ نہ کہتے ہیں نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, اس کو نہیں کرو, unless or until کہ وہ آگ کی طرف جا رہا ہے یا گرنے کے خدشے میں, تو آپ اس کو منع کیجیے, ورنہ اس کو کرنے دیں. اگر اس کو تھوڑی بہت چوٹ لگ رہی ہے تو لگنے دیں. آپ اندازہ کریں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ بچہ کتنا گرون اپ ہوتا ہے. آپ کو اس کا آئیڈیا ملے گا. اس کو کام کرنے دیں, اس کو جانے دیں, اس کو چیزوں کو کرنے دیں. وہ بہت خوبصورت ہمارے بڑوں کی مثال ہے, کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے. وہ جو نظر ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور نظر کی کیمسٹری تبھی میچ ہوگی جب آپ اپنے بچے کے ساتھ اس 7 ایئرس میں جس میں آپ نے گزارے ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. اور اگر اب آپ نے یہ کمیونیکیشن نہیں کی, اب وہ 7 ایئرس سے اوپر ہو چکا ہے, اب اس کمیونیکیشن کو کیسے, اب وہ کہتا ہے کہ اب تو ان سے انکنڈیشنل محبت کرنی ہے, بے لوس محبت کرنی ہے. ایون وہ اسموکنگ بھی کر رہا ہے تب بھی انکنڈیشنل آیا ہے. آپ نے اس کو ویلکم کیا ہے, آپ نے اس سے اسلام کیا ہے, آپ نے اس سے پوچھا ہے بیٹا کیسے ہو, بالکل انکنڈیشنل. یو فائنڈ آؤٹ دا ریزلٹس. آپ ریزلٹس دیکھیں گے, وہ بچہ آپ کے ساتھ میچ کرے گا, وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا. اب ہم سب کو اس طرف توجہ کرنی ہے کہ جو بچہ اس 7 ایئر سے آگے نکل گیا, آپ نے اس کے ساتھ انکنڈیشنل لو کرنا ہے, بہت محبت کرنی ہے اس کو. کمیونیکیشن اب جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 6 اور 9 کی جو ہمارے پاس مثال آئی تھی, اس کو ہم نے کیسے فل اپ کرنا ہے. ہم نے ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہے اور دونوں نے ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہونا. یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. یقیناً جو عاجز ہے, جو کنیکٹڈ ٹورڈز گاڈ ہے, خدا کی طرف توجہ کرتا ہے, اس کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہیں, چونکہ اس کے پاس ایک اسلحہ ہے, وہ ہے اسلحہ دعا کا. وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارا مجھے میرے بچے کو سمجھنے کی توفیق عطا کر, اور اس کے ساتھ وہ یہ دوسری دعا کرتا ہے کہ پروردگارا اس سے بھی میری بات سمجھنے کی توفیق عطا کر. تو یہ جو گیپ ہے یہ فل اپ ہوتے ہیں, یہ مس کمیونیکیشن جو ہیں یہ ختم ہوتی ہیں. اس سے آپ اس سے باتیں ڈسکس کریں, اس سے چیزوں کے بارے میں پوچھیں, آگاہی حاصل کریں, اس کا پوائنٹ آف ویو لیں, تو آپ اس کمیونیکیشن کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں اور ریڈیوس کر سکتے ہیں اپنے جنریشن گیپ کو. نیکسٹ ہے ڈیلنگ ود مس میچ. وہ نہیں سمجھ پا رہا چیزوں کو, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا والد میری بات کو انڈرسٹینڈ کرے. اب یہاں پہ نا ایک تھوڑی سی مشکل مثال ہے, میں نے بھی جسے سیکھی, میں نے اس سے 2 دفعہ پوچھی کہ کیا ہے. میرا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے بابا میں نے لیپ ٹاپ لینا ہے. اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی لیپ ٹاپ کیوں چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. بابا میرے کام کی چیزیں ہیں, مجھے اس میں کام کرنا ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور مثال کو ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ مس میچ کیا ہے. ایک والد اپنے بچے کو لے کر گراؤنڈ میں جاتا ہے, بچہ چھوٹا ہے اور سامنے کبا آتا ہے. بچہ باپ سے پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کبا ہے. بچہ پھر کوشچن کرتا ہے بابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کبا ہے. بچہ اگین بابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کبا ہے. وہ تقریباً اسی سوال کو 15 دفعہ کہتا ہے اور باپ بڑے ہی تحمل سے اس کو آنسر دیتا ہے بیٹا یہ کبا ہے. اب ریپڈ چینج آتا ہے, وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے اور باپ بوڑھا ہو جاتا ہے. دونوں گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور سامنے کبا آتا ہے. باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے, بابا یہ کبا ہے. بیٹا یہ کیا ہے, بابا یہ کبا ہے. اگین باپ 2 منٹ کے بعد پھر پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے, اور بابا آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کبا ہے. 5 منٹ کے بعد باپ پھر پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے, بابا آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کبا ہے. اگین کوئی 5-7 منٹ بعد باپ پھر پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے, اور آگے سے بیٹے کا آنسر
شاید بتانے والا نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو ہارشنس کے ساتھ کہتا ہے بابا کو نظر نہیں آ رہا یہ کب ہے. سو یہ گیپ جس کو فل اپ کرنا ہے وہ 15 دفعہ جو اس نے پوچھا باپ نے, یہ جو شفقت بھری چیزیں ہیں اس کو بہت توجہ کرنی ہے. آپ نے ان چیزوں کو لے کر بالکل ہارش نہیں ہونا, آپ نے اسے کوسچنس کے آنسر دیجیے. آپ کے پاس آج کل موبائل فون پر سب چیزیں اویلیبل ہیں, سب لوگ انٹلیکچوئلس ہیں, تو ان مکس میچز کو ختم کیجیے اپنے بچے کے ساتھ. میں اب لیپ ٹاپ کی جو ہم نے بات کی تھی اس کی طرف آنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے کہ جی بابا میں نے ایک فائنل کارڈ پرو ہے, میں نے اس کے لیے اپنا لیپ ٹاپ خریدنا ہے اور اس کے اندر ایک میک بک ہے جس کے ذریعے سے جس کے اندر M1 چپ ہے, میں نے وہ والا لیپ ٹاپ لینا ہے. اور باقی جانے والا یہ کیا چیزیں, یہ فائنل کٹ پرو کیا ہے, یہ M1 چپ کیا ہے, یہ میک بک کیا ہے. اب یہاں پر باپ کو اور بیٹے کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہے. باپ سمجھے گا بیٹے سے یہ میک بک کیا ہے, یہ M1 چپ کیا ہے. آپ یقین کیجئے وہ باپ کو جب بیٹا سمجھائے گا تو باپ اگر اچھا ہے یعنی اس کو سمجھ ہے تو وہ یقیناً پیسے خرچنے میں کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیول پر بھی آنا نہیں چاہ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اپ گریڈ رہوں, میں اوپر رہوں اور میرا بیٹا نیچے رہے. جب وہ دونوں نے ڈسکس کیا کہ M1 چپ کیا ہے, میں اس کے ذریعے سے کس طرح دنیا کو اپنے اندر کیپچر کر سکتا ہوں, تو باپ نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ہم ضرور اس کے لیے کام کرتے ہیں اور چیزوں کی خریداری کریں گے. سو جب وہ ٹیبل پر بیٹھیں گے بات چیت کریں گے تو یہ مس میچز جو ہیں واپس میں یقیناً ٹھیک ہوں گے اور جنریشن گیپ کی فل اپ میں ہم آگے بڑھیں گے. Keeping up with the trends. For parents, it is important to update your thoughts on the current issues concerning your children like technology. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. اب میرا بچے کے تقریباً کوئی 7-8 اکاؤنٹس ہیں, وہ سب کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ سب کے ساتھ دیکھ رہا ہے, وہ کتنا اپڈیٹڈ ہے, جبکہ میں چیزوں کے بارے میں اتنا آگاہ نہیں ہوں. میرے ٹرینڈز ایسے نہیں ہیں. یقیناً یہ گیپ بہت زیادہ ہے, ہمیں بہت زیادہ اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی یہ ہمارے بچے کو مجھ سے دور تو نہیں کر رہی, یا آپ اس کے ساتھ ملیں یا وہ آپ کے ساتھ ملیں, تبھی یہ گیپ فل اپ ہوگی. یہاں پہ ہم والدین کو تھوڑا اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک ماں اپنے بچی سے پوچھتی کہ بیٹا آپ سارا دن موبائل پہ کیا کرتی ہیں, وہ ماں کو 2-3 آنسر دیتی ہے اور ماں مطمئن ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی ٹھیک کر رہی تھی, لیکن اس کے خدا نخواستہ اینڈ ریزلٹ سے بعد میں ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. سو ان اپڈیٹ ہونے کے لیے ان ٹرینڈس میں آپ کو خود بھی اپڈیٹ ہونا ہے. اب ٹویٹر میں کیا کرنا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری جتنی بھی گورنمنٹس ہیں وہ ٹویٹس پہ چل رہی ہیں, تو ہم لوگ اپڈیٹ نہیں ہیں ٹویٹرس کے بارے میں کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے, ہیش ٹیگ کسے کہتے ہیں, یہ ٹرینڈز کیسے بنتے ہیں. تو ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی. ایون کسی سے بھی, مطلب یقیناً سب کے پاس گیجٹس ہیں, سب کے پاس موبائل فونس ہیں اور سب لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے اس گیپ کو بھی فل اپ کرنا ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے ان ٹرینڈس کے ساتھ. نیکسٹ ہے گیو ایمپل ٹائم ٹو دیئر چلڈرن. اپنے بچے کو بہت زیادہ وقت دیجیے. اچھا اس وقت کو بھی بیلنس کرنا ہے. بچے کہتے ہیں کیا بابا میرے سر پہ سوال آتے ہیں, یہ توجہ ضروری ہے. ایمپل ٹائم کو جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں وہ کہتا ہے بہت سارا ٹائم, لیکن اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑا کینلی واچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کوالٹی ٹائم دینا ہے. آپ کو اس کو کوالٹی ٹائم دینا ہے, آپ کو اس کو بہترین وقت دینا ہے. اس کے لیے مثال کے طور پر ہم بہت سارے افراد یہاں پہ کاروباری افراد ہیں, صبح 10 بجے گئے, رات کو 10 بجے گھر پہنچے. اب بچے نے صبح 6:30 بجے اسکول کے نکلنا ہے, تو یقیناً اس بچے کی نیند ہے جو کہ اس نے لینی ہے, تو ماں نے اس کو تقریباً 10:30 پونے 11 بجے سلا دیا. آپ نے بچے کو کتنا ٹائم دیا, 40 منٹس, وہ بھی شاید یعنی آپ گھر پہنچے ہیں, آپ نے فریش ہوئے ہیں, آپ نے جو کچھ بھی کرنا تھا, ابھی کھانا لگ رہا ہے بچے کے سونے کا ٹائم نہیں. اپنے آپ کو یقیناً آگاہ اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ اپنی شاپ کی ٹائمنگ آپ ایگزیکٹ کیجیے.
کیونکہ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں اس بچے کی گروتھ کے لیے، گرومنگ کے لیے، ایسا نہ ہو کہ بچہ آپ کا آپ کے ساتھ نہ ہو. آپ اس کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں، بہت ساری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے سب چیزیں، دنیا جہان کی نعمتیں، اس کے لیے آسائشیں لے کر آئیں، لیکن وہ بچہ آپ کا آپ کے ساتھ نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو فل اپ کرنے کے لیے آپ کو اس کو ٹائم دینا ہے، جو کہ کوالٹی ٹائم ہے. اس کو یہ توجہ دلانی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، میں اس سے ہر بات ڈسکس کر سکتا ہوں. اب یہاں پر بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ بچہ اپنے والد سے ہر قسم کی گفتگو کرتا ہے. اب وہ بچے نے جب یونیورسٹی جانا ہے تو یونیورسٹی میں فیمیلز بھی ہیں جس کے ساتھ اس نے بات چیت کرنی ہے، جس کے ساتھ اس نے گرون اپ ہونا ہے، یا ان کا جیسے پریزنٹیشنز بنتی ہیں تو سب لوگ گروپس بنتے ہیں، گروپ میں خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو والد صاحب کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹرینڈز دیتے ہیں. آگے اس کی طرف ضرور توجہ دلائیں گے، آپ سے گزارش ہے اس کی طرف ضرور توجہ کیجیے گا. اب وہ جو مس میچ ہیں، ابھی اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے جب ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو اس میں ایک ڈسکس ہوا AR اور VR، آگیومنٹڈ ریئلٹی اور ورچوئل ریئلٹی. ورچوئل ریئلٹی کو آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں. آپ لوگوں کے پاس موبائل فون میں اسنیپ چیٹ ہے، آپ کی تصویر سامنے آئی. میں ہمیشہ اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ توجہ کریں. وہ آپ کے چہرے کو بگاڑ کر وہ ایک غلط قسم کے اینیمل کی طرف وہ آپ کو توجہ دلا رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ بہت غلطی ہے. آپ اس پر توجہ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اس ٹائم کو اسپینڈ کیجیے. یہ جو ورچوئل ریئلٹیز ہیں وہ بچہ اس دنیا میں گیا. ابھی اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ ہے میٹاورس، یعنی بالکل تخیلاتی دنیا. وہ بچے نے گلاسز پہنے ہیں اور وہ کسی اور دنیا میں چلا گیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. وہ جو گلاسز ہیں اس کو مائنڈ سیٹ کو کہیں اور لے گئے ہیں. برائے مہربانی اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ ایمپل ٹائم، وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیجیے جس کی وہ ریکوائرمنٹ کر رہا ہے. اپنے مطلب والدین، اپنے جو خواتین ہیں جو گھریلو امور ہیں، بہت زیادہ توجہ ہے ان سب چیزوں کی طرف یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کیمسٹری میچ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. آپ کو جو کوالٹی ٹائم ہے، جو کمیونیکیشن ہے، وہ بہت بہترین ہونا چاہیے. Now come to the next. Give each other space. ایک دوسرے کو space دیجیے. Children and the parents should both give each other space. This helps to increase the respect, value each person's thought. ہر کسی کا خیال، ہر کسی کی سوچ، ہر کسی کی رسپیکٹ، ویلیوز، یہ سب چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. مت سمجھیے یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ 4 سال کا، یہ 5 سال کا، یہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. اسی ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کرسی سے اٹھانا ہے. آپ اس کو کیسے اٹھائیں گے کرسی سے؟ سب لوگ بیٹا سائڈ پہ ہو چکے. اب وہ نہیں اٹھ رہا، سیکنڈ تھاٹ کیا ہوگا؟ بیٹے پیچھے سائڈ پہ ہو. تھرڈ اٹیمپٹ میں کیا ہوگا؟ اس کا منہ لال ہو چکا ہوگا. جبکہ وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ تم نے ابھی یہاں پہ مثال کے طور پر اب آرمی اسٹاف کو چھوڑ دیں، چیف جسٹس آتا ہے. ایک چیف جسٹس کے لیے آپ نے جب سیٹ لینی ہو تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ جناب یہ سیٹ یعنی چیف جسٹس آپ نے سیٹ لینی ہے، آپ اسے کیسے سیٹ لیں گے؟ آپ اسے کہیں گے جناب یور آنرنی عزت آپ جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ سیٹ خالی کیجیے، مجھے اس سیٹ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں سیم جیسچر میں تم نے اپنے بچے سے مخاطب ہونا، سیم جیسچر اپنے بچے سے مخاطب ہونا ہے کہ برائے مہربانی جناب بھائی جان آپ کی مہربانی پلیز یہ سیٹ مجھے دیجیے. آپ یہ کام کر کے دیکھیے، یہ پریکٹیکل سے یہ آج کا سمپوزیم ہماری زندگی میں تھوڑا چینج لے کر آئے. گزارش ہے ان چیزوں کو ضرور پریکٹیکل کیجیے گا اپنے گھروں میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آپ کو جو پوری جو ہماری پریزنٹیشن ہے ہم آپ کو ای میلس کر دیں تاکہ آپ کے موبائل فونوں میں محفوظ ہو، تاکہ آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ ان پل فیکٹرز ان پش فیکٹر کی طرف توجہ کریں تو ہم اس پہ جو ہے وہ چیز حاصل کر سکیں گے.
गिव ईच अदर स्पेस, खुद एक दूसरे को जरूर स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। टाइम जाता जा रहा है। इक्वल वोट, हर किसी का इक्वल वोट है, मरी जाना है, सबका इक्वल वोट हासिल कीजिए। अच्छा, अभी मजालिस आई हैं, अभी खैर से माह मुहर्रम का आगाज है, हमने किस आलिम को सुनना है इस पर आपस में डिस्कस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे नज़दीक जिस कदर मेरे अकीदे को लेकर इन चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। हम सबको इक्वल वोट हासिल कीजिए। आप उस आलिम का इंतखाब कीजिए कि जिसमें मेरा बच्चा भी कंफर्टेबल फील होकर मजलिस सुन सके। ये बहुत ज़रूरी है, इक्वल वोट हो। अगर मिसाल के तौर पर वो आपके साथ मिसमैच कर रहा है, अगर आपके बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे फलां आलिम को सुनना है, अच्छा इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे मज़ा आ रहा है, इस मज़े को समझना है। इट्स नॉट द हेयरिंग टेस्ट नहीं हो। वो बच्चे को ग्रोन अप करे, वो बच्चे को समझाए। वो जुमला है नोहे का, ये क्यों इस्लाम, ये क्यों एहतराम, ये क्यों जुल्म दर वावेला, ये दर वावेला जुल्म क्यों हुआ, इस पर तवज्जो करें। अपने बच्चों के साथ जरूर डिस्कस कीजिए, इक्वल वोट हासिल कीजिए और आप इस जनरेशन गैप को फिलअप कर सकेंगे। कल्टिवेटिंग लव एंड रिलेशंस, कल्टिवेट करने का मतलब ये है जैसे माली ज़मीन में गोडी करता है, ज़मीन में गोडी करता है और फासिद मादों को बाहर निकालता है, और उसके रिजल्ट्स में क्या होता है, एक बेहतरीन बाप, एक बेहतरीन बच्चा आपके पास आएगा जिसमें आप कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेशन में आप उसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग, आहिस्ता आहिस्ता उसकी गोडी करते हैं कि नहीं बेटा ये बात गलत है, आप इसकी तरफ तवज्जो करें, आप इसकी तरफ डील करें, बेटा ये गलती हो रही है, अगर आप इसको दोबारा करेंगे तो उसके ये असरात हैं, बेटे ऐसे नहीं कीजिए। आप जब उन चीज़ों को लेकर उसके साथ अपने आप की ग्रूमिंग करेंगे, उसके साथ कल्टीवेशन करेंगे, तो ये जनरेशन गैप आपके फिलअप होंगे। मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। और वर्क टुगेदर, एक कल्टीवेशन रिलेशनशिप में एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा था, वो दोबारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने बेटी का रिश्ता करना है, उसके लिए घर में एक गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, अपनी बेटी को बिठाइए, अपने बच्चों को बिठाइए, यकीनन आपकी मिसेज आपके साथ हों, और इस गोल बेस कॉन्फ्रेंस में आप डिस्कस कीजिए उस रिश्ते को, क्योंकि बेटी से पूछना लाजिम है। ये कल्टीवेशन होगी, उसने आइंदा अगली नस्ल के लिए तैयारी करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप उसके साथ इस कॉन्फ्रेंस को कीजिए, ये कल्टीवेट कीजिए अपने रिलेशंस को, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करने बहुत मुश्किल है, हम ख़ुसूसन शेयर फैमिलीज में, कि एक मर्द किचन में जाकर काम कर रहा हो, बहुत मुश्किल है। खुद शायद मेरी मिसाल भी है, अगर फैमिली बैठी हो तो वर्क टुगेदर, तो इकट्ठे काम करने के में बहुत मजा है। आपने ग्लास रखा, उसने जग रखा, उसने टेबल्स रखी, उसने टेबल सजाई, वो सैलेड काट रहा है, वो रोटी लेकर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नज़दीक ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। ये वर्क टुगेदर रिलेशनशिप बहुत वसी है, इसको आम कीजिए अपने घरों में, जिसकी बिना पर हम बहुत तवज्जो करेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतरीन होंगी इस जनरेशन गैप को फिलअप करने में। ये वर्क टुगेदर में आप सामने इंग्लिश लिखी हुई है कि जंग जनरेशन एंड प्रेडेसेसर्स, जो पिछले लोग हैं, शुड वर्क टुगेदर टू अचीव बेटर रिलेशंस एंड रिड्यूस द जनरेशन गैप। इन सबको ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करने की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी जनरेशन नीड्स रीजनरेशन। ये हमारे गोरा साहब का मफ़हूम है, और उसने मौला के फरमान से इसको एक्सट्रैक्ट किया है कि हर जनरेशन को ज़रूरत है रीजनरेशन की। मेरे वालिद साहब ने मुझे ग्रोन अप कर दिया, अब मैंने अपने बच्चों को ग्रोन अप करते हैं तो मुझे रीजनरेट होना पड़ेगा, मुझे रीजनरेट होना पड़ेगा। सो एवरी जनरेशन नीड्स रीजनरेशन। आपको हर किसी को, जैसे भी स्टार्ट में भी मेहदी भाई ने कहा कि ज़माना 15 साल पहले भी ऐसे ही था और आज 15 साल के बाद भी ऐसा ही है। सो आपसे गुजारिश है कि इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो करेंगे तो हम यकीनन इस गैप को फिलअप कर सकते हैं। खुदावंद मुताल से गुजारिश है, परवरदिगार से इल्तिमास से इल्तिजा है कि परवरदिगार हम सबको इन चीज़ों को सीखने, समझने, इन पर अमल करने की तौफीक अता करे। मैं आखिर में
اپنے تمام دوستان کا شکریہ ادا کروں گا، اسپیشلی سب کا نام لوں گا تو تھوڑا سا ٹائم نکلے گا. میں سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً آغا حسن مہدوی کا کہ جنہوں نے اس کام کے لیے مجھے ہر چیز کو بھی منتخب کیا، اور پروردگار ان کو توفیق عطا کرے اور ہم سب کو سیکھنے سمجھنے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. ابھی فیڈ بیک پیپرز آپ کے پاس موجود ہیں، کوشچنس ہو تو کائنڈلی اس کے اوپر لکھیے، چونکہ ٹائم شارٹ ہو چکا، ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کے اندر. سو گزارش ہے کہ ان فیڈ بیکس کے اوپر آپ اپنے کوشچنس کو لکھیے، کوشش ہوگی کہ ہم ان کے آنسر دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.